بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا دوسرا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قانون کسے کہتے ہیں اور موضوع کیا ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فاحتیج الی قانون یاسمنہ فی الفکر وهو المنطق وموضوعه المعلوم التصوری والتصدیقی۔ قولہ قانون، القانون لفظ یونانی و سریانی موضوع فی الاصل لمصدر الکتاب وفی الاصطلاح قضیۃ کلیۃ یعرف منها احکام الجزیات موضوعیها كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حکم کلی یعرف منه احوال الجزیات الفاعل۔ قولہ موضوعہ، موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ والعرض الذاتی ما یعرض الشیء اما اولا وبالذات كالتعجب اللاحق للانسان من حیث انہ انسان واما بواسطة امر مساو لذلك الشیء كالضحك الذي یعرض حقیقة للمتعجب ثم ينسب عروضه الى الانسان بالعرض والمجاز فافهم۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہاں تک ترجمہ ہو گیا تھا، آگے دیکھ لیں۔ اور اس کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے۔ مصنف کا قول قانون، قانون لفظ یونانی ہے یا پھر سریانی ہے۔ اصل میں اس کو وضع کیا گیا ہے کتاب کے مستر کے لیے، یعنی ستر لگانے والے آلہ کے لیے، جیسے ہم پھٹا ہوتا ہے نا، پھٹے سے ہم لائنیں لگاتے ہیں، اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا۔ اور اصطلاح میں ایسا قضیہ کلیہ ہے کہ پہچانی جاتی ہیں جس سے اس کے موضوع کی جزیات کے احکام، جیسے کہ نحویوں کا قول ہے کل فاعل مرفوع، اب یہ حکم کلی ہے، اس سے فاعل کی جزیات کے احوال معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اور مصنف کا قول موضوع، علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس میں اس علم کے عوارضات ذاتیہ سے، اور عرض ذاتی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو پیش آتا ہے یا تو اولاً اور بذات پیش آتا ہے، جیسے کہ تعجب جو لاحق ہوتا ہے انسان کو اس کے انسان ہونے کی حیثیت سے، یا پھر اس کو پیش آتا ہے اس چیز کے کسی امر مساوی کے واسطہ سے، جیسا کہ ضحک جو کہ حقیقتاً تو پیش آتا ہے متعجب کو، پھر اس کا عارض ہونا منسوب ہوتا ہے انسان کی طرف بالعرض اور مجازن، آپ اس کو سمجھ لو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ تہذیب ہماری یہاں تک عبارت ہو چکی تھی، اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں کہ جو منطق کا موضوع ہے وہ ہے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات۔ باقی اس کے بارے میں مزید وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم کور کریں گے۔ اب سب سے پہلے اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو قانون کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، یہ تہذیب کی عبارت میں قانون کہتے کسے ہیں، تو شارح بتا رہے ہیں کہ قانون کا جو لفظ ہے یا تو یہ یونانی لفظ ہے یا پھر یہ سریانی لفظ ہے۔ یونانی یہ یونان کی زبان ہے، سریانی یہ فرشتوں کی زبان ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کے اوپر تشریف لے کے رہے تھے تو ان کی زبان بھی یہی سریانی زبان تھی۔ اصل میں اس کی جو وضع کیا گیا ہے اس لفظ کو لمصدر الکتاب، کتاب کے اس آلے کے لیے وضع کیا گیا ہے جو کتاب کی سطر لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لائنیں لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے قانون کا؟ قانون کہتے ہیں کہ وہ قضیہ کلیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی موضوع کی جزیات کے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے کہ شارح نے بھی مثال دی ہے، لیکن ہم پہلے یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اردو میں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں ایک مثال ہے جاء زید، اب یہ زید فاعل ہے۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زید ہے، اس زید کے اوپر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے جو نحوی ہیں، نحویوں کا ہم نے ایک قضیہ کلیہ لینا ہے۔ نحویوں کا قضیہ کلیہ کیا ہے وہ دیکھیں ذرا، کلو فاعل مرفوع، یہ نحویوں کا قضیہ کلیہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو قضیہ ہے اس میں کلو فاعل یہ موضوع ہے اور مرفوع یہ محمول ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ موضوع کا ہی ایک جز یہ زید ہے، یہ جو زید ہے یہ فاعل ہے نا، اور اسی فاعل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو فاعل ایک قضیہ کلیہ ہے، اسی قضیہ کلیہ کا ایک جز کیا ہے وہ یہ زید ہے، جو کہ جاء زید کے اندر فاعل واقع ہو رہا ہے۔ تو طریقہ کار اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو جزی ہے اس کو آپ نے بنانا ہے موضوع، آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے زید فاعل، یہ ایک بن جائے گا صغرا، اور جو دوسرا آپ نے کبرا بنانا ہے وہ آپ نے یہ قضیہ کلیہ کو کبرا بنا دینا ہے۔ اب کبرا یہاں پر کیا ہے؟ کلو فاعل مرفوع، یہ بن گئے گا کبرا۔ اب آپ اس میں سے حد اوس گرائیں، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کبرا، یہ صغرا بن گیا زید فاعل، اور یہ صغرا ہمیں کیسے معلوم ہوا ہے
کیونکہ یہ یہاں پہ زید فاعل ہے اور یہاں پر آپ پڑھ چکے ہیں قضیہ کلیہ کا یہ موضوع ہے جس کی یہ جزئی یہاں پر زید ہے. تو یہ صغرا ہے یہ کبرا ہے. اب یہاں پہ آپ نے حد اوس گرا دیں. حد اوس کیا ہے جو مقرر آ رہی ہے وہ یہ ہے کلو فاعل. یہ فاعل حد اوس جب آپ نے گرا دی تو آپ کو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زید مرفون. تو آپ کو یہ نتیجہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو زید ہے اس زید کے اوپر آپ نے رفع پڑھنا ہے جاء زید. اب یہاں پہ دیکھیں اس قضیہ کلیہ کلو فاعل مرفون اس سے ایک منطقی ضابطے کے تحت آپ کو یہ جو اس کا قضیہ کلیہ ہے اس کے موضوع کا جو جزئی ہے اس کا حکم آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر رفع پڑھنا ہے. یہی والی بات اب یہاں پر بھی ذکر فرما رہے ہیں. کہا کہ قضیہ کلیہ ہے قانون کہ پہچانی جاتی ہے اس کے موضوع کی جزیات کے احکام. جیسے یہاں پر یہ ہے نا موضوع کلو فاعل یہ موضوع ہے اور اس کی ایک جزئی یہاں پر زید ہے. اس زید کا حکم کیا ہے اس کے اوپر آپ نے کیا اعراب پڑھنا ہے وہ آپ کو اس قضیہ کلیہ سے معلوم ہوں گے. کیسے معلوم ہوں گے؟ صغرا کبرا ملا کے حد اوس گرا کے آپ کو نتیجہ نکل آئے گا جس کے ذریعے سے آپ کو حکم معلوم ہو جائے گا. جیسا کہ نحویوں کا قول کلو فاعل مرفون یہ حکم کلی ہے. اس سے فاعل کی جزیات کے احوال معلوم ہو جائیں گے. قانون کی وضاحت ہو چکی ہے. آگے جو ہے شارح موضوع کی وضاحت کر رہے ہیں کہ موضوع کہتے کسے ہیں. تو بتایا کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس علم کے عوارضات ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. تو عوارضات ذاتیہ کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ عرض کسے کہتے ہیں. دیکھیں عرض کے بارے میں آپ تفسیر المنطق میں تفصیل سے میں پڑھا چکا ہوں. پلے لسٹ کا لنک بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہ عرض کلی عرضی وہ ہوتی ہے جو اپنے افراد کی نہ تو مکمل حقیقت ہوتی ہے نہ ہی حقیقت کا جز ہوتی ہے بلکہ حقیقت سے خارج ہو کر اس کو لازم ہوتی ہے. اس کو عرض کہتے ہیں. جیسا کہ ہنسنا اب یہ ایک عرض ہے. تعجب یہ ایک عرض ہے. یہ جو عرض ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عوارضات ذاتیہ دوسری ہوتی ہے عوارض غریبہ. یہ جو عوارضات ذاتیہ ہیں اس کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں. اب یہ جو عوارضات ذاتیہ کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں سے جو یہاں پر کتاب ہے کتاب کے اندر 2 قسمیں ذکر کی گئی ہیں تو ہم 2 قسموں کے اوپر تک ہی محدود رہیں گے کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف کتاب کے حل تک محدود رہتے ہیں. اس کے سے بڑھ کر مزید بات نہیں کرتے ہیں. تو 2 قسمیں حضرت نے کون سی ذکر کی ہیں؟ اس میں سے ایک قسم تو یہ ذکر کی ہے جو چیز کو پیش آتی ہے اولاً اور بالذات جیسا کہ تعجب. اب یہ تعجب دیکھیں یہ کلی عرضی ہے اور عرض میں سے عرض ذاتی ہے. اب یہ انسان کو اولاً اور بالذات لاحق ہوتی ہے درمیان میں کسی قسم کا واسطہ نہیں ہوتا ہے کہ درمیان میں کسی اور کا واسطہ ہو پھر انسان کو لاحق ہو ایسا نہیں ہے. تو یہ جو تعجب ہے تعجب انسان کے لیے کلی ذاتی یعنی عرضی ہے. یا پھر کلی ذاتی کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو امر مساوی کے واسطہ سے لاحق ہو. یہ بھی کلی ذاتی کی دوسری قسم ہے. مثال کے طور پہ ضحک ہنسنا. دیکھیں ہنسنا انسان کو بعد میں آتا ہے لیکن پہلے کوئی تعجب والی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہنسی آتی ہے. تو یہ جو ضحک ہے یہ انسان کو لاحق ہوتی ہے لیکن یہ اولاً اور بالذات انسان کو لاحق نہیں ہوتی ہے. پہلے یہ یہاں پر آتا ہے تعجب. تعجب کے واسطہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے اور تعجب اور انسان یہ امر مساوی ہیں کہ جو انسان ہوگا وہ متعجب ہوگا جو متعجب ہوگا وہ انسان ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ متعجب ہو انسان نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور اس کو تعجب نہ آتا ہو. تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ضحک ہے یہ انسان کو لاحق تو ہو رہی ہے لیکن تعجب کے واسطہ سے لاحق ہو رہی ہے اور یہ جو تعجب ہے یہ امر مساوی ہے انسان کا. تو کلی ذاتی کی آپ نے 2 قسمیں پڑھ لی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جس علم کے اندر کسی بھی چیز کی عوارضات ذاتیہ سے بحث کی جائے گی اس کو کہا جائے گا کہ اس علم کا موضوع ہے. فرما رہے ہیں موضوع کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں بحث کی جاتی ہے اس کے عوارضات ذاتیہ سے. اب عوارضات ذاتیہ عوارض جمع ہے عرض کی ذاتیہ جمع ہے ذاتی کی. یہ کہتے کسے ہیں عرض ذاتی؟ تو عرض ذاتی کی تعریف کر رہے ہیں. 2 قسمیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 3 میں سے 2 قسمیں ذکر ہو رہی ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو کسی چیز کو لاحق ہوتی ہے پیش آتی ہے اولاً پیش آتی ہے بالذات پیش آتی ہے جیسا کہ تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے درمیان میں کسی چیز کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یا پھر لاحق ہوتی ہے کسی واسطہ سے اور وہ واسطہ ایسا ہوتا ہے جو کہ مساوی امر ہوتا ہے اس چیز کا. جیسا کہ ضحک یہ پیش آتی ہے متعجب کو حقیقتاً اول تو متعجب کو پیش آتی ہے پھر اس کے بعد متعجب تعجب کے واسطہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے اور تعجب اور انسان ان دونوں کے درمیان امر مساوی ہے دونوں برابر ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ پھر منسوب ہوتا ہے اس کا عارض ہونا انسان کی طرف بالعرض اور مجازن.
مجازن پھر اس کو انسان کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ضحک ہے وہ انسان کا خاصہ ہے۔